ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض. تیسرا سپارہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رسولوں کی جماعت ہے ان میں سے بعض کو بھی بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. کم و بیش سوالہ انبیاء کرام جو ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے، لیکن ان میں بھی جو ہے درجات ہیں. بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت دی ہے. آگے فرمایا منہم من کلم اللہ، بعض ایسے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا، یعنی کہ بیچ میں جبریل امین کا واسطہ نہیں ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا کہ براہ راست ان سے کلام فرمایا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے خاص قسم کے معجزے دیے تھے. جیسے آگے پارے میں آ رہا ہے کہ کوڑی کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیا کرتے تھے. نابینا کی آنکھوں پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا. مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ زندہ کیا کرتے تھے. اور ورفع بعضهم درجات، اور بعض انبیاء کرام اور رسولوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی درجے دوسروں پر فضیلت دی، اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو ہے تمام نبیوں کا سردار بنایا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن لا بیع فیہ، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. ایسے دنیا میں تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ بہت ساری چیزیں اپنی من چاہی چیزیں خرید لیتا ہے، لیکن آخرت کے اندر کوئی ایسی کرنسی انسان کے پاس نہیں ہوگی جس کے ذریعے سے وہ نیکیوں کو خرید لے. ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی سفارش کام آئے گی. البتہ ایمان والے جو ہے دوسروں کی سفارش کریں گے اور بعضوں کا تعلق بھی قائم آئے گا. جیسے دوسری آیت میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی مگر جن کی دوستیاں دنیا میں جو ہے تقوی کی بنیاد پر تھیں، دین کی بنیاد پر تھی، وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے. لیکن شفاعت جو ہوگی، سفارش جو ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہوگی. آیت کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ابھی دنیا کے اندر موقع ہے، خرچ کر کے جو ہے نیکیاں سمیٹ لو، کل قیامت کے دن جو ہے یہ موقع نہیں آئے گا. آگے جو ہے آیت الکرسی ہے، اور پورے قرآن کریم کے اندر سب سے عظیم آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ تو انہوں نے پہلے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے. آپ نے دوبارہ سوال کیا تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ آیت الکرسی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کری. آیت الکرسی کیا ہے؟ اس میں خالص اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے. اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، سدا زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ موت سے پاک ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب انبیاء کرام ہوتے ہیں، رسولوں کی جماعت ہوتی ہے، لیکن وہ ان پر بھی جو ہے موت طاری ہوئی اور وہ بھی جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے ایسا زندہ ہے کہ اس کے اوپر موت طاری نہیں ہوگی. القیوم، کل کائنات کا نظام اللہ نے سنبھالا ہوا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ وہ نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کی جو سلطنت ہے سب کا مالک وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ملنے کے بعد. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہاری ظاہری حالات کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو خفیہ چیزیں ہیں جن کو تم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ دلوں کے حالات ہیں، وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کا جو علم ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر اللہ پاک اپنے علم میں سے جو چاہے کہ جو ہے اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے آسمان اور زمین، اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو بھی گھیرا ہوا ہے. کرسی ہے وہ 7 آسمان اور زمین سے بڑی ہے، اور عرش الہی اس سے بڑا ہے. بہرحال یہ کرسی کس طریقے سے ہے، اس کی حقیقت کیا ہے،
یہ بندوں کی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک کرسی ہے، اور اسی وجہ سے اس پوری آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، فرمایا کہ آسمان اور زمین کی جو حفاظت ہے، اس کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ پر گرا نہیں گزرتا، بھاری نہیں گزرتا. آج بڑے سے بڑے آدمی ہو، 2 فیکٹریاں 4 فیکٹریاں 10 فیکٹریاں ہو جائے، پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا سیٹ اپ کیسے سنبھالوں. یہ اللہ کی ذات ہے، کل کائنات کو سنبھالے ہوئے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں، کوئی گرا نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ آپ جو ہے دین میں داخل ہو جائیں. یہ اس آیت کا مطلب ہے. اور ابھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے حالات پر رحم فرمائے، ہم دفاعی پوزیشن پر ہیں. ورنہ مسلمان اگر اقدامی پوزیشن میں ہو اور معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے مسلمان مستحکم ہو، تو پھر ہوتا حکم یہ تھا کہ جو بھی جو ہے غیر مسلم ہوگا، علاقے ہوں گے، صحابہ کرام نے بہت سارے ان کو فتح بھی کیا، تو اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پہلے جو ہے غیر مسلموں کے علاقوں میں جا کے ان کو دین کی دعوت دی جائے گی. اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتے تو پھر جزیہ ہے، ٹیکس ہے، کیونکہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام چلے گا. اگر تم دین اسلام میں داخل نہیں ہوتے، خدا کے باغی بن کے رہو گے، تو پھر مسلمانوں کو ٹیکس دینا پڑے گا. اس کے بعد اگر اس سے بھی انکار کر دو تو پھر جہاد ہے. تو پتہ چلا کہ جزیے کا آپشن ہے. اور دیکھیں اس وجہ سے اس ایمان پر اس لیے بھی جبر نہیں ہو سکتا کہ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، تصدیق قلبی کا، کہ وہ ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر ہے جو دل کی تصدیق کے ساتھ ہو. منافقین بھی ظاہری اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے، لیکن قرآن کریم نے جو ہے ان کے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ منافق ہیں، وہ مومن نہیں ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کو جبر نہیں کیا جائے گا کہ وہ جو ہے اسلام کو قبول کرے. لیکن آپ جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، جب آپ نے جو ہے دین اسلام کے دائرے کے اندر آپ آ گئے، تو بہت ساری پابندیاں تو ہیں. یہی اسی وجہ سے پورا حدود القصاص کا نظام ہے اسلام میں. اب کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کٹے گا، اگر وہ جو ہے کسی کو قصداً قتل کرے گا تو اس کو جو ہے قصاصاً قتل کیا جائے گا. تو یہ سارے احکام جو ہے پھر اس کے اوپر لاگو ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ نقل کیا ہے کہ اس نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور یہ وہ وقت کا بادشاہ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دین کی دعوت دی اور کہا کہ دیکھو بھائی، میرا رب جو ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی کہ بے جان کے اندر حیات ڈال دیتا ہے اور جاندار کو اللہ پاک موت بھی دے دیتے ہیں. تو اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. وہ بے وقوف اس بات کو سمجھا ہی نہیں، اور اس نے کیا کیا، 2 لوگوں کو بلایا. ایک وہ شخص جس پر جرم ثابت ہو چکا تھا، اس کو جو ہے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا. تو اس سے اس نے مراد لے کے دیکھو میں نے اس کو زندگی بخشی. اور مردہ سے مراد یہ لیا کہ ایک شخص کو جو ہے اس نے قتل کروا دیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ انتہائی درجے کا بے وقوف ہے، یہ بھی نہیں سمجھ رہا کہ میری مراد یہ تھی کہ بے جان کے اندر حیات ڈالنا اور جاندار کو موت دے دینا. ظاہر سی بات ہے یہ خالص اللہ پاک کی صفت ہے، اس کا اس میں کوئی شریک نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. تم اگر رب ہو تو تم سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تو فبہت الذی کفر، تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا. آگے اللہ تعالیٰ نے 2 قصے نقل کیے ہیں. ایک قصہ جو ہے ایک نبی جو ہے وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے جو بالکل جو ہے اس کی چھتیں گری ہوئی تھیں اور وہاں کے لوگ مر گئے تھے. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے. تو انہوں نے فرمایا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ اللہ یہ بستی ویران ہے، اس کے بعد یہ مر چکے ہیں، آپ ان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک عام مومن کا ایمان ہے مرنے کے بعد اٹھنے پر تو انبیاء کرام کا تو یقین ہوگا، لیکن ان کا سوال کیفیت کے متعلق تھا کہ یا اللہ کہ کیا کیفیت ہوگی، کیا صورت ہوگی. دیکھیں ایک ہوتا ہے ایمان بالغیب، لیکن اگر وہ چیز مشاہدے میں آ جائے تو پھر ہر قسم کا جو ہے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ پاک کیا کیفیت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا اظہار فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. حضرت عزیر علیہ السلام کو روح قبض کر لی اور 100 سال کے بعد جو ہے ان کو جو ہے دوبارہ زندہ کیا. اور فرمایا کم لبثت، بتاؤ بھائی کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ ایک دن یا کچھ دن کا کچھ حصہ. فرمایا کہ بل لبثت 100 عام، بھائی
100 سال گزر چکے ہیں، 100 سال تک ہم نے تمہاری روح قبض کی تھی، لہذا فانظر الی طعامک، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو اپنے کھانے اور پینے کے لیے کچھ رکھا تو اس کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، میری قدرت کو دیکھو ابھی تک سڑا نہیں ہے۔ کھانا پینا آج کل 24 گھنٹے اگر آپ فریج میں نہیں رکھیں کھانے کو تو سڑ جاتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ دیکھو دو چیز سڑنے والی تھی وہ سڑی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وہ اس کی ہڈیاں ہو گئی تھیں، فرمایا کہ اب ذرا غور سے دیکھو کیسے ہم اس کی ہڈیوں کے اوپر جو ہے گوشت چڑھاتے ہیں اور اس کے اوپر کھال چڑھاتے ہیں، اور تمہارے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ اور اس طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو اطمینان قلبی نصیب فرمایا۔ آگے اسی طرح کا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا دیجیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ، یا اللہ بالکل یقین ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اگر آپ دکھا دیں گے تو وہ چیز مشاہدے میں آ جائے گی اور اطمینان قلبی حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت ملا کے مختلف پہاڑوں پر ان کا گوشت رکھ دو، اور پھر ان اشارہ کر کے اپنی طرف بلاؤ تو یہ 2 پرندے زندہ ہو کر تمہاری طرف جو ہے تیزی کے ساتھ آئیں گے، اور پھر جان لینا کہ اللہ پاک غالب اور حکمت والا ہے۔ آگے تقریباً 2-3 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ جس کو کسان جو ہے زمین میں ڈالتا ہے تو اس سے 7 خوشے نکلیں اور ہر خوشے کے اندر جو ہے 100 دانے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے تو اللہ پاک 700 گنا تک اجر دیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، جس طرح بیج صحیح ہونا چاہیے، زمین زرخیز ہونی چاہیے، اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ بیج صحیح ہونا چاہیے تو جو مال اللہ کے راستے میں آپ دے رہے ہو وہ حلال ہونا چاہیے، اور جس طرح کسان جو ہے وہ بنجر زمین میں بیج نہیں بوتا بلکہ جو ہے زرخیز زمین میں بیج بوتا، تو اسی طریقے سے اس کا مصرف صحیح ہونا چاہیے، مستحق لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، البتہ بعض لوگوں کے لیے اللہ پاک کئی گنا جو ہے اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ اس میں 3 چیزیں لکھی جاتی، اخلاص دیکھا جاتا ہے، اور جو ہے قربانی دیکھی جاتی ہے، کن حالات میں جو ہے میرے بندے نے میرے راستے میں مال خرچ کیا ہے، اور تیسری چیز یہ دیجیے اتباع سنت، کہ نبی کا طریقہ اس میں ہے یا نہیں۔ آگے فرمایا کہ دیکھو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنا صدقہ خیرات احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرنا۔ اگر صدقہ خیرات کی اور احسان جتلا دیا اس اللہ کے بندے کو جس کی مدد کی، اس کو تکلیف دے، تو سارا جو ہے کہ کیے کرائے پر جو ہے پانی پھر جائے گا۔ اور فرمائے گا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دینا ہو۔ مطلب آپ نے کسی کو صدقہ دیا، احسان جتلا دیا، تکلیف دی، اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کبھی ایسی صورت آ جائے کہ نہیں دینا چاہ رہا تو اس کا بھی ادب سکھا کہ بھلی بات کہہ دو، درگزر کر دو، سختی مت کرو اور جھڑکو مت۔ آگے ایک اور ادب فرمایا کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اپنے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو اور زمین میں سے جو فصل ہم نکالتے ہیں اس میں سے بھی خرچ کرو، جس کو عشر کہتے ہیں، کہ اگر فصل اگی ہے اور بارانی پانی سے جو ہے بارش کے پانی سے جو ہے وہ سیراب ہوئی ہے تو جب بھی فصل اگے گی تو اس کا 10واں حصہ جو ہے غریبوں کو دینا ہوگا، اور اگر آج کوئی ٹیوب ویل ہے، کوئی اس کے اوپر خرچہ آیا ہے تو اس میں جو ہے 20واں حصہ یعنی کہ 5%۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، فرمایا کہ ردی قسم کے مال خرچ کرنے کا ارادہ بھی مت کرنا، اور قرآن نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی ردی مال دے تو تم لینا بھی پسند نہ کرو، اور لیو تو صرف جو ہے ناپسندگی کے ساتھ، چشم پوشی کے ساتھ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر چیز دینی ہے، آگے 4 پارے میں آئے گا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دو۔ تو اعلیٰ کوالٹی کی چیز دینی چاہیے، ورنہ کم سے کم یہ کہ متوسط درجے کی چیز دیں۔ بعض لوگ کا کپڑے کا کام ہے، کپڑوں کے ذریعے سے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، بعض جو ہے راشن کا کام ہے، وہ چاول چینی زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں، اتنا ہلکا مال دیتے ہیں کہ وہ استعمال میں بھی نہیں آتا، یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقے کی جانوروں کی زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے اس دور میں وصول کیا جاتا تھا، حاکم وقت کے نمائندے آتے تھے، تو اللہ کے رسول نے بھیجا تو ایک شخص نے انتہائی لاغر اونٹنی، دبلی اونٹنی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ اے اللہ اس نے جو ایسی اونٹنی دی تو اس کے باقی مال میں جو ہے بے برکتی ڈال دے۔
تو وہ شخص آئے اور توبہ کی، اور پھر انہوں نے بہت اچھی جو ہے اونٹنی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے باقی مال میں برکت عطا فرما۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اعلیٰ درجے کا ورنہ کم سے کم جو ہے درمیانہ قسم کا مال اللہ کے راستے میں دیں۔ بھائی آپ کسی کو کوئی کپڑا دے رہے ہیں تو ایسا تو دیں کہ وہ پہننے کے اندر آ جائے، درمیانہ درجے کا دیں۔ اور یہ ممانعت اس صورت میں کہ کوئی آدمی عادت بنا لے کہ جب بھی بھائی وہ خرچ کرتا ہے تو ہلکی کوالٹی کا مال دیتا ہے، ردی قسم کا مال دیتا ہے۔ البتہ ایک آدمی اچھا مال بھی دیتا ہے اللہ کے راستے میں، درمیانہ بھی دیتا ہے اور ردی بھی دیتا ہے، تو پھر جو ہے وہ کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ادب سکھلایا، فرمایا کہ دیکھو ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، اگر چھپا کے دو فقراء کو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں کہ زکوٰۃ صدقات ہیں، کہیں آپ مسجد کی تعمیر میں پیسہ لگا رہے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ بہتر یہ ایک چھپا کر دیں۔ اس کے 3 فائدے علماء نے لکھے ہیں۔ پہلی فائدہ یہ کہ جب آپ مخفی طریقے سے دیں گے تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہوگا، اس میں ریاکاری نہیں آئے گا، دکھاوا نہیں آئے گا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اگر کسی مستحق بندے کو دینا تو آپ کو پتہ، اس کو پتہ، تو اس کی عزت نفس متاثر نہیں ہوگی، عزت نفس مجروح نہیں ہوگی۔ اور تیسرا ایک فائدہ بہت عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا مال جو ہے پوشیدہ رہے گا۔ سب کے سامنے اگر آپ نے بڑی رقم دے دی تو لوگوں کی نظریں لہیں گی، اور جو ہے ہو سکتا ہے کوئی آپ سے حسد کرے، تو یہ ساری چیزیں۔ البتہ کبھی کبھی دکھا کے دینا بھی جائز ہے جبکہ دوسروں کو ترغیب دینی ہو۔ روایت سے پتہ چلتا ہے یہ ان مواقع پر ہے جہاں عمومی صدقہ خیرات کی ترغیب ہو، جیسے مسجد کی تعمیر ہے، کہیں کنواں کھدوانا ہے، تو آپ نے کوئی رقم دے دی سب کے سامنے تاکہ دوسروں کو بھی جو ہے ترغیب ہو۔ جیسے اس کی مثال ملتی ہے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان کہا کہ بھائی اللہ کے راستے میں جو ہے مال لے کر آؤ جہاد کے لیے، تو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کر آ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کا سارا مال لے کر آ گئے۔ تو ایسے مواقع کے اوپر مسجد تعمیر ہو رہی ہے، یا یہ ہے کسی علاقے کے اندر جو ہے پورے علاقے والوں کے لیے جو ہے مال جمع کیا جا رہا ہے، جیسے کہ اہل فلسطین کے لیے جمع کیا جا رہا ہے، تو ترغیب کے لیے اگر آپ کبھی ظاہر کرتے ہیں تو جو ہے اس کی اجازت ہے۔ آگے جو ہے سود کا ذکر ہے، کیونکہ سود جو ہے وہ بالکل ضد ہے صدقہ خیرات کی۔ صدقہ خیرات میں آپ مال دیتے ہیں اور سود کے اندر مال بٹورتے ہیں، 1000 دیے 1100 لے رہے ہیں۔ اور صدقہ خیرات جو ہے کہ دلالت کرتا ہے رحم دلی پر، اخوت، بھائی چارے پر، کہ دوسرے کے ساتھ آپ کی رحم دلی کے جذبات ہیں۔ اور اس کے برعکس جو ہے سود کا معاملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سود خور جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے لالچ ہے، اس کے اندر جو ہے حرص ہے، اور اس کے اندر جو ہے صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ تو قرآن نے کہا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہوگی کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کل قیامت کے دن اس طریقے سے اٹھے گا سود خور جیسے کہ اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے خپتی بنا دیا ہو، یعنی کہ خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر شیطانی اثرات ہو، جنات کے اثرات ہوں، تو اس کی کیسی کیفیت ہوتی، کیسی وہ حرکتیں کرتا ہے۔ سود خور کی بالکل یہی حالت ہوگی، جب وہ قبر سے اٹھے گا تو پاگلوں والی حرکتیں کرے گا، مجنونوں والی حرکت کرے گا، اور یہ جو ہے اس کو سزا ملے گی، کیونکہ دنیا کے اندر یہ دوسروں کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے ناحق طریقے سے کرتا تھا، نہ اس کو جو ہے غریب کی غربت کا احساس تھا، نہ اس کو جو ہے کسی کی مجبوری کا لحاظ تھا، تو یہ دنیا کے اندر خپتی بنا ہوا تھا، مجنون بنا ہوا تھا، دیوانہ بنا ہوا تھا، تو آخرت میں بھی جو ہے اس کے لیے عذاب ہوگا۔ اور کہا مشرکین نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ بھائی خرید و فروخت میں بھی جو ہے چیز بیچ کے نفع کمایا جاتا ہے، تو سود بھی اسی طریقے سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، حاکمانہ جواب دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ سن لو اللہ پاک نے بے خرید و فروخت کو حلال کا معاملے کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا۔ حالانکہ اس میں اندر بالکل واضح فرق ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ سود کے اندر پیسے پہ پیسے لینا ہے، قرض کے اوپر مشروط نفع کا نام سود ہے۔ اس شرط کے ساتھ قرض دینا کہ بھائی 1000 روپے قرض دے رہا ہوں کہ 1100 لوں گا، اور خرید و فروخت کے اندر پیسے پہ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ درمیان کے اندر ایک چیز آتی ہے اور اس کے اوپر آپ جو ہے محنت کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ نفع حاصل کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ وقتی طور پر تو سود میں مال بڑھ جائے گا، لیکن مٹانے کا مطلب ہی کہ اللہ پاک بے برکت ہی ڈالیں گے۔ اور حدیث میں بھی آیا کہ سود کا مال جتنا ہی ہو جائے لیکن آخر کار وہ جو ہے کم ہو جائے گا، بیماریوں میں نکل جائے گا، ادھر ادھر چلے جائے گا، اور اگر رہا بھی کسی کے پاس تو اس کو جو ہے دلی سکون اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات اللہ پاک صدقات کو بڑھاتے ہیں، یعنی کہ آپ نے جو ہے 1000 روپے میں سے 100 روپے صدقہ دیا تو اللہ پاک 900 کے اندر برکت ڈال دیں گے، اور جو ہے اس سے بکثرت فوائد حاصل ہو جائیں گے۔
آگے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو سود کی حرمت نازل ہو گئی کہ سود کی جو رقم ہے اس کو چھوڑ دو، اگر ایسا نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اتنی سخت اس کے اوپر وعید آئی ہے، تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ بہت سارے کاروبار کے اندر ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ سودی معاملے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی کاروباری معاملہ کریں تو اہل علم سے پوچھ کر کریں گے کہیں اس کے اندر کوئی ناجائز شک تو نہیں آ رہی جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے کاروبار میں بے برکتی آ جائے۔ آیا قرآن نے کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ دیکھو اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ نہیں دے پا رہا وقت کے اوپر، وہ مجبور ہے، تنگ دست ہے، تو سود لینے کے بجائے کیا کرو، اس کو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر معاف کر دو تو یہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انظر معسرا او وضع عنہ، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے دے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کی پریشانی ہے، مزید 1 مہینے بعد قرض دے دینا، یا اس کا قرض معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آگے جو ہے ایک طویل آیت ہے جو قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، اور اس کے اندر معاملات کا حکم ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو جب کوئی ادھار معاملہ کرو کسی مدت تک تو اس کو لکھ لو۔ اس سے پتہ چلا کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں، معاملات بھی دین کا ایک شعبہ ہے، یہاں تک کہ قرآن کی سب سے طویل جو آیت ہے وہ معاملات سے متعلق ہے۔ اب ادھار معاملہ 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ جیسے عام طور پہ ہمارے انسٹالمنٹ کے معاملات ہیں، کوئی بھی چیز آپ نے موٹر سائیکل خریدی، کوئی بھی واشنگ مشین خریدی، آپ اس کی قسط 1 سال تک دیں گے، تو اس کو تحریری سب چیز تحریری ہو کہ بھائی کتنے کی خریدی ہے، اور جو ہے یکمشت کتنی رقم دی ہے، اور ماہانہ قسط کتنی ہوگی، تاکہ جب معاملہ لکھت پڑھت میں آ جائے گا تو اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک تو وہی کہ اطمینان ہو جائے گا دونوں کو، دکاندار کو بھی اطمینان ہوگا، خریدار کو بھی معاملہ لکھا ہوا ہے، کوئی جو ہے پھرے گا نہیں، اپنی بات سے پھرے گا نہیں، کسی قسم کی غلطی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا۔ آج جو ہے بہت سارے معاملات میں جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ جو ہے لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں معاملہ چاہے اپنے سگے بھائی سے بھی ہو تو وہ معاملہ لکھ لیں۔ مشہور عربی کا مقولہ ہے تعاشروا کالاخوان، آپس میں مل جل کر رہو بھائیوں کی طرح، لیکن وتعاملوا کالاجانب، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ مطلب یہ ہے کہ صاف معاملہ ہو، لکھا ہوا معاملہ ہو۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام کو تمہیں مکلف بنایا ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، وہ ان سب کی تم طاقت رکھتے ہو۔ انسان کی طاقت سے، اس کی وسعت سے کوئی بھی بار جو ہے وہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اور فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان جو نیک اعمال کرے گا اور جو گناہ کرے گا وہ اسی کے ذمے ہیں۔ اور اسی پر جو ہے آخر میں سورہ بقرہ ختم ہوتی کہ اللہ پاک نے جو ہے مسلمانوں کو دعا سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، یہ دعا مانگیں کریں کہ اللہ ہمیں کوئی بھول چوک ہو جائے، خطا ہو جائے تو اس پر کوئی ہماری کوئی پکڑ نہ فرما، اور ہمارے اوپر ایسے بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں آل عمران اس کا نام اس وجہ سے ہے کہ اس صورت میں نصارہ سے زیادہ خطاب ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے اکثر جو خطاب تھا وہ بنی اسرائیل یہود سے تھا شروع کے اندر، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا۔ اس میں جو ہے اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ اہل نجران کا ایک وفد آیا تھا، اور وہ عیسائی تھے، اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی دلائل کے ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور تو یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں بتا دیا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو آل عمران اس صورت کا نام خیر اس وجہ سے ہے کہ عمران جو ہے یہ حضرت مریم کے والد کا نام ہے، حضرت مریم کا ذکر ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہوا ہے۔ تو یہ نجران کا جو وفد آیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس سے دلیل پکڑی کہ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے روح اللہ اور کلمت اللہ کہا گیا ہے۔ اس کو ذرا سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے کلمے ہیں، اللہ کی روح ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات واضح کر دی کہ دیکھو اللہ نے جو کتاب اتاری ہے قرآن کریم، اس میں بعض آیات محکم ہیں۔ محکم وہ آیات ہیں جن کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے، تو ٹوک اس کا مفہوم ہے۔ جیسے ابھی آیت الکرسی میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور قرآن نے جگہ جگہ ارشاد کر دیا بھائی لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، آسمان اور زمین کے بنانے میں، اس کا نظام چلانے میں وہ تنہا ہے۔ تو جو محکم آیات ہیں وہ اصل ہے، اور بعض آیات متشابہ ہیں کہ ان کا معنی اور مفہوم یقینی معنی اور مفہوم معلوم نہیں ہے، اور وہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے للابتلاء، کہ امتحان کے لیے، کہ بھائی مومن تو وہ ہوگا جو اس آیت کا کوئی بھی مفہوم ہو وہ اس پر ایمان لے آئے، لیکن اس کے غلط معنی اور مفہوم مراد نہیں لے گا۔ یہ نصارہ سے یہ غلطی ہوئی کہ
انہوں نے جو ہے متشابہ آیات کو پکڑ لیا۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، یہ آیات متشابہ ہیں، اس کا وہ مفہوم نہیں جو انہوں نے مراد لیا کہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ حالانکہ اللہ کا کلمہ ہے، اس کا ایک مفہوم بالکل ظاہر ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام براہ راست کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ عام طور پر جو انسان کی پیدائش ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا لفظ کن بھی شامل ہوتا ہے، اور ظاہری سبب آپ جانتے ہیں کہ بھائی مرد اور عورت کا ملاپ ہے، نکاح ہوتا ہے، مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، تو اللہ پاک جو ہے اولاد دیتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہوا تھا، حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، جو ہے جبریل امین نے ان کا صرف پھونک ماری تھی، اللہ پاک نے حمل جو ہے تیار ہو گیا پیٹ میں، اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا براہ راست کلمہ کن۔ اور روح اللہ بھی اس وجہ سے کہا گیا کہ روح کے ایک معنی پھونکنے کے آتے ہیں، تو جبریل امین نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تھی، تو پھونک تو جبریل امین نے ماری تھی، لیکن وہ چونکہ اللہ کے حکم سے ماری تھی تو اللہ پاک نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی، تو اس کے یہ معنی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بعض قرآن کی آیتیں وہ تو متشابہ ہیں، جیسے حروف مقطعات الف لام میم قوف، ان کے تو معنی بھی ہمیں نہیں پتہ، بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اور بعض متشابہ ایسے ہیں کہ ان کا لفظی معنی تو پتہ ہے، ان کا ترجمہ تو پتہ ہے، لیکن ان کی یقینی مراد معلوم نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ راسخین فی العلم، جو مضبوط علم والے قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یا اللہ ہم ان متشابہ آیات کا جو بھی یقینی مفہوم ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، اس کو کھوریدتے نہیں ہیں، بلکہ اس کا جو بھی مفہوم ہے اس کے اوپر جو ہے ہم ایمان لاتے ہیں۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، کل قیامت کے دن ہر انسان نے جو نیکی کی ہوگی اس کو اپنے سامنے حاضر پائے گا، جو گناہ کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے ظاہر پائے گا، اور تمنا کرے یہ کاش میرے اور میرے گناہ کے درمیان جو ہے ایک جو ہے طویل فاصلہ ہوتا، ایک جو ہے لمبی مسافت کا فاصلہ ہوتا، یہ گناہ کہاں میرے سر آ گیا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، قرآن اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ لیکن اللہ پاک غفور رحیم ضرور ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ شدید العقاب، میری پکڑ بھی سخت ہے۔ آگے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی فرما دیجیے ان سے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ لیکن محبت ایک دل کی چیز ہے، مخفی چیز ہے، اس کو آپ دکھا نہیں سکتے، اس پہ ظاہر میں دلیل چاہیے۔ تو ظاہری دلیل یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانی ہوگی۔ جب آپ محمد ہی بنیں گے تو اس دعوے میں سچے ہیں کہ آپ کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ آگے جو عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن سے پیدا ہوئے، اور جبریل امین نے کہا کہ اللہ پاک آپ کو اولاد دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں، تو فرمایا قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اسی حالت میں اللہ پاک اولاد دیں گے کیونکہ اللہ اس پر قادر ہے۔ اور دیکھیں عیسائیوں کو جو ہے یہاں سے مغالطہ ہوا کہ دیکھو بھائی وہ تو بغیر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو بھائی یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے آدم کی طرح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ تعجب کرتے ہوئے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا کر دے، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، اور جو ایک اسباب کا طریقہ ہے کہ نکاح ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ پاک اولاد دے دیں، تو تینوں طریقے پر اللہ پاک قادر ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معاذ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ آگے جو ہے سورت کے آخر میں یہ واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی تو یہود ان کے دشمن ہو گئے، ان پر ایمان نہیں لائے، اور جو ہے وقت کے بادشاہ کے کان بھرے کہ معاذ اللہ یہ تورات میں تحریف کرتے ہیں اور یہ دین سے پھر گئے، تو یہودیوں نے محاصرہ کر لیا عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا۔ تو اللہ پاک نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یاد کرو وقت جب ہم نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ہم تمہیں جو ہے اپنی طرف ہم تمہیں پورا اٹھا لیں گے اور اپنی طرف جو ہے لے جائیں گے، تو یہ تسلی دے دی۔ اور ایک معنی متوفی یہ ہے کہ ہم تمہیں موت دیں گے اور ابھی اپنی طرف اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ تسلی دے دی کہ یہ تمہیں مارنا ہے، یہ مار نہیں سکیں گے، تمہاری طبعی موت ہوگی، اور ابھی ہم تمہیں اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ یاد رکھیں کہ اس بارے میں یہودیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی دے دی، کیونکہ واقع یہ ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو ہے ان جسم سمیت جو ہے آسمانوں پر اٹھا لیا۔
اب یہ باہر جو ہے انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام نکلے نہیں تو انہوں نے ایک بندہ اندر بھیجا، تو اللہ پاک نے اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی۔ اب جب یہ اندر گئے کچھ دیر بعد تو وہ سمجھے کہ یہی جس شخص پر اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈالی تھی، اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے جو ہے سولی دے دیا اور اس کو قتل کر دیا، سولی دے دی۔ اور لیکن اب جو ہے حیران پریشان ہے کہ بھائی اگر یہ عیسیٰ ہیں تو ہمارا بندہ کہاں ہے، اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ بہرحال یہ شبہ میں پڑ گئے، لیکن یہود نے اپنا عقیدہ گھڑ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی دے دی، ان کو قتل کر دیا۔ نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو انجیل کے ماننے والے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تو دی گئی، لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ لیکن یاد رکھیں قرآن جو عقیدہ دے رہا ہے، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن 6 بارے میں واضح کہتا ہے وما قتلہ وما صلبہ، یہ یہودی نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے نہ ان کو سولی دے سکے، ولیکن شبہ، لیکن شبہ میں پڑ گئے۔ اور وہی ہوا کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو، پر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے اور دجال کو آ کر قتل کریں گے اور شریعت محمدیہ کی جو ہے وہ اتباع کریں گے۔ تو اہل سنت کا اس بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ابھی حیات ہیں اور آسمانوں پر ہیں، اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ 25 بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ خود قیامت کی نشانیوں میں سے، قرب قیامت میں ان کو ظہور ہوگا، حقیقی وقت اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن اتنی بہت ساری روایات احادیث میں اس بارے میں کہ وہ تشریف لائیں گے اور جو ہے یہودیوں کو قتل کریں گے، عیسائیوں کو جو صلیبی نشان ہے اس کو جو ہے توڑ دیں گے، اور اس وقت مسلمانوں کا جو ہے غلبہ ہوگا، اور وہ قرآن کریم کی اور جو ہے شریعت محمدیہ کی جو ہے وہ اتباع کریں گے۔ یہ جو ہے درست عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔